The Islamic Media. Information of Quran و حدیث. کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں اگر رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ایک دن کی، ایک نماز کی، ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ ایک دن کی، ایک نماز کی، ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ جہاں بھی صحابہ میں، ہاں آپ ایسی ایک روایت لیں کہ اللہ کے رسول نے رکوع کیا لیکن رفع الیدین نہیں کی، رکوع سے اٹھے رفع الیدین نہیں کی، یا آپ نے کہا ہو آج سے رفع الیدین منسوخ ہے، یا آپ نے کہا ہو آج سے رفع الیدین نہیں کرنا، آپ روایت پیش کریں۔ آپ تو ہمارے محسن بن جائیں گے، ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہم بھی آپ کی طرح پڑھنے لگ جائیں گے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ کئی بہانے اور کئی جھوٹی قصے کہانیاں جو خود امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم نہیں تھی، ایسی کہانیاں گھڑی گئیں کہ جی وہ اس زمانے میں منافق آتے تھے، بغل میں بت چھپا کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس لیے رفع الیدین۔ یہ بات نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ فقہ میں، سینہ در سینہ چلتی چلی آ رہی۔ اب مجھے بتائیے، فرض کر لیجئے، یہ فرض کر لیجئے بت ہے، یہ میں نے بغل میں دبا دی، اب مجھ سے 1000 رفع الیدین کرا لو، یہ نہیں گرے گا۔ یہ کس نے کہا کہ رفع الیدین سے بت گر جاتا ہے؟ 1000 رفع الیدین کرا لو، آپ گنتے رہو، میں تھک جاؤں گا، موبائل نہیں گرے گا۔ ہاں اگر بت گرانے کے لیے ہوتی نا، وہ رفع الیدین نہ ہوتی، رفع الابطین ہوتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بغلیں اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہوتا، بت تو چھپایا ہوا ہے بغل میں اور اٹھائے جا رہے ہیں ہاتھ، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں یوں اگر رفع الیدین ہو، یوں تو پہلی رفع الیدین میں بت گر جائیں گے، لیکن ایسے کون کرتا ہے؟ اور اگر فرض کر لیجئے حنفیوں کے بت بغل میں رفع الیدین کرنے سے گر جاتے ہیں، تو جو پہلی رفع الیدین ہے بت اس پہ گرنا چاہیے یا نہیں گرنا چاہیے؟ تو جو بت گرانے والی رفع الیدین ہے وہ تو وہ بھی کرتے ہیں، تو بت گرانے والی تو پہلی ہے نا۔ جب رکوع پہ گئے اور کی اس وقت تو بت گر چکا تھا، وہ بت گرنے کے بعد ہے۔ جب رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین کی اس وقت بھی بت گر چکا تھا، وہ اس کے بعد ہے۔ پھر اگر یہ لاجک تمہاری مان بھی لے تو وتروں کی تیسری رکعت میں کیا کوئی تمہاری بغل میں بت دے جاتا ہے؟ جب قنوت پڑھنے لگتے ہو تو رفع الیدین کرتے ہو، کیا اس وقت تمہاری بغل میں کوئی دوسرا بندہ آ کے بت دے جاتا ہے؟ پھر عید میں 3 دفعہ پہلی رکعت میں، 3 دفعہ دوسری رکعت میں، 6 دفعہ رفع الیدین کرتے ہو، کیا اس وقت بت ایلفی سے چپکے ہوئے ہوتے جو ایک رفع الیدین سے نہیں گرتے اور 6 دفعہ کر؟ مذاق مت اڑا۔